الرحمن الرحیم مفردات میں انجیر کا آج بیان ہے۔ قرآن کریم میں وہ 3 کہا گیا ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کاسہ انجیر کا لایا گیا، تحفہ میں دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے اور صحابہ کو کھانے کا کہا اور فرمایا اگر میں کہوں یہ جنت کا میوہ ہے تو یہ بجا ہوگا، کیونکہ جنت کے میوے میں گٹھلیاں نہیں ہوتی ہے۔ کلو کھایا کرو انجیر کو، فإنها تقطع البواسیر، اس لیے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ وتنفع من النقرس، اور نقرس یہ ایک قسم کا درد ہے جو انسان کے گھٹنے کے نیچے سے نیچے پاؤں تک ہوتا ہے، اس سے یہ شفا دیتا ہے۔ مزاج گرم اور تر بدرجہ دوم، یہ پیٹ کو نرم کرتا ہے، منزج ہے اور معرق ہے، پسینہ لاتا ہے۔ منفس بلغم ہے، یعنی بلغم کو ختم کرتا ہے۔ مدر بول ہے، اور جس انسان کو جو ہے نا بول جاری نہیں ہوتا اس کو بول کو جاری کرتا ہے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی مستعمل ہے۔ انجیر کثیر الغذا میوہ ہے، یعنی بدن کو فربہ کرتا ہے، رنگ کو نکھارتا ہے اور قبض کو کھولتا ہے، اور کھانسی میں اخراج بلغم کے لیے دیتے ہیں حکماء، اور معرق ہے، فضلات کو ظاہر بدن کی طرف خارج کرتا ہے۔ اس لیے جدری، یہ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہوتے ہیں انسان کے منہ کے اوپر یا بدن کے اوپر، اس میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ جگر اور تحال کے لیے سدوں کو کھولتا ہے، اور پھوڑی پنسی کو پختہ کر کے اس کے اوپر ضماد کیا جاتا ہے۔ مغز یا اخروٹ کے ہمراہ کھانے سے قوت مردانہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ کیمیاوی سے پتہ چلا ہے کہ انجیر میں اجزاء لحمیہ، اجزاء معدنی اور اجزاء شکری پائے جاتے ہیں۔ کیلشیم، فاسفورس بھی پائے جاتے ہیں۔ خشک انجیر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں موجود ہے، اور قلیل مقدار میں وٹامن بی اور ڈی بھی ہوتے ہیں۔ عام کمزوری اور بخاروں میں اس کا استعمال اچھے نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔